بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سلطان شاہ نے دروازے پر شاید شانے سے ضرب لگائی اور پھر کھانسنے لگا۔ میرے لیے بھی زیادہ دیر تک سانس روکنا دشوار تھا۔ گیس کے اثرات سے آنکھوں اور نتھلوں میں جلن ہونے لگی۔ باہر سے ایلن اور پیٹر کے بری طرح کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تہہ خانے سے نکلنے کے بعد انہوں نے راہ فرار اختیار نہیں کی تھی بلکہ اسی جگہ رک کر ہمارے نمودار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے بیم گن نکال کر سلطان شاہ کو تھما دی۔ بیم گن کی بھیانک شعاؤں کے سامنے اس تالے کی کوئی وقت نہیں تھی۔ لکڑی کے جلنے کی تیز بو کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ اس اسنا میں نے ٹٹول کر ویرا کے دانے پر چپکا ہوا ٹیپ نوچ لیا تھا، مگر وہ گیس کی وجہ سے خاموش تھی جبکہ میں وقفے سے کھانس رہا تھا۔ اس وقت مکان کے اندرونی حصوں کا رخ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، کیونکہ اس طرف راز المیڈا اپنی دونوں حاشیہ برداروں کے ساتھ ہماری گات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے سلطان شاہ کو ٹہوکا دیا اور وہ میرا اشارہ سمجھ کر اس دروازے کی طرف گھوم گیا جو عمارت سے باہر کھلتا تھا۔ اس بار بھی سلطان شاہ نے مکفل دروازہ کھولنے کے لیے بیم گن استعمال کی۔ کثیف دھوئیں سے بھری ہوئی اس نیم تاریکی راہداری میں باہر کی تیز روشنی پڑتے ہی ہمارے حریفوں کو چوٹ کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے بے دریغ 2 گولیاں چلا دی، مگر اس سے پہلے ہی سلطان شاہ کھلے ہوئے دروازے سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا، جبکہ میں بدستور دروازے کی اوٹ میں تھا۔ باہر نکلو، ویرا برائی ہوئی آواز میں بولی، پھر اس پر شدید کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ میرے لیے شدید مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ میں چند ثانیوں میں اپنی کمینگاہ سے کھلی فضا میں پہنچ سکتا تھا، لیکن ان چند ثانیوں کے لیے مجھے اپنے دشمنوں کے کھلے نشانے پر آنا پڑتا، اور وہ کوشش جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تینوں دھوئیں سے یقیناً دور نکل چکے تھے۔ بیرونی دروازہ کھلنے کی وجہ سے دھواں مکان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اس کے اثرات زیادہ مضر نہیں تھے۔ میں نے پیٹر کے پائپ کا سرخ سوئچ آن کر دیا۔ جلدی باہر آؤ۔ اچانک باہر سے سلطان شاہ چلایا اور میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی جیب کی طرف چلا گیا۔ میں نے اپنی جیب میں موجود آخری دستی بم نکالا اور اندازے سے راہداری کے اس سرے کی طرف اچھال دیا جہاں وہ تینوں موجود تھے۔ بم کے دھماکے کے ساتھ ہی ان تینوں کی بے ساختہ چیخیں اور گراہٹیں بلند ہوئیں، اور میں اسی لمحے بجلی کی سی پھرتی سے باہر نکل گیا اور ایک طرف دوڑ پڑا، کیونکہ سلطان شاہ نے میری صورت دیکھی ہی آہنی پائپ پوری قوت سے راہداری میں پھینک دیا تھا۔ اپنی اس کارروائی کا نتیجہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا بلکہ اسی پچھلے گیٹ کی طرف بھاگتے رہے جس کے ذریعے ہم اندر داخل ہوئے تھے۔ میرے ہاتھ پیر تو کھول دو، ویرا میرے کندھے پر تڑپ کر منمنائی۔ تازہ ہوا میں آنے کے بعد اس کے تنفس میں خاصا خوشگوار اثر پڑا تھا۔ تم کب تک مجھے اٹھا کر دوڑتے رہو گے؟ اس وقت ہم رکے تو مارے جائیں گے۔ میں اپنا فکرہ مکمل نہیں کر سکا، ایک ہولناک دھماکے سے زمین لرز اٹھی اور میں ویرا سمیت زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ اس عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو چکا تھا اور وہاں سے گرد و غبار، ملبے اور دھوئیں کا ایک گہرا گولا اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر ویرا کی بندشیں کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ چند سیکنڈ میں ویرا اپنے قدموں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ تینوں دوڑتے ہوئے گیٹ سے عقبی گلی میں نکل گئے۔ وہ سرے کا مکان تھا، اس وجہ سے گلی کا دوسرا سرا دور۔ عقبی گلی میں پہنچنے کے بعد ہی ہم بہت سرعت سے سڑک پر آئے۔ اس وقت تک دھماکے سے خوفزدہ ہو کر بہتیرے لوگ خوف و ہراس کے عالم میں دفاتر اور گھروں سے نکل آئے تھے۔ ان میں سے کسی نے بھی ہم تینوں پر زیادہ توجہ نہیں دی اور ہم مین روڈ پر نکلنے کے بعد گلیوں میں گھوم کر پیش قدمی کرتے رہے۔ غزالہ ناراض ہوگی۔ میں چاول اور چینی کا تھیلا تہہ خانے میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ اچانک سلطان شاہ بولا، فضول باتیں مت کرو، تمہارے مقابلے میں نے گیس پھانکی ہے، چلو گھر چل کر باتیں ہوں گی۔ اس وقت تو ویرا کا چہرہ سوجا ہوا ہے۔ ویرا کے ہونٹوں پر اداس اور مجروح سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ حسرت بھری آواز میں بولی، کاش اس دھماکے میں تینوں کے پرخچے بھی اڑ گئے ہوں، انہوں نے مجھے شدید اذیت سے دوچار کیا ہے۔ اس کی آواز میں پنہاں کرب کو محسوس کر کے میں اندر سے لرز اٹھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے ان کے بارے میں ویرا سے مزید کوئی سوال کر کے بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتا۔ کافی دور نکلنے کے بعد ہم نے سواری کے لیے مین روڈ کا رخ کیا تو خوش قسمتی سے ہمیں فوراً ہی ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ڈرائیور شریف نظر آ رہا تھا۔ میں نے راستے میں سواری بدلنے کا ارادہ ترک کر کے اسے کلفٹن چلنے
کی ہدایت کی اور اگلی نشست پر سوار ہو گیا۔ ویرا کو قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے اچانک ہی شدید تھکن کا احساس ہونے لگا تھا۔ غزالہ نے ویرا کو ہمارے ساتھ دیکھا تو اس پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس وقت ویرا خاموش اور سنجیدہ تھی۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں خلا میں کسی نقطے پر مرکوز تھیں۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ہم گھر سے ویرا کی بازیابی کا قصد کر کے نکلے تھے، لیکن غزالہ تو کیا ہم دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم اپنی پہلی ہی کوشش میں ویرا کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بدرو دادا کے قتل سے ویرا کی رسائی تک سارے حالات خود بخود سازگار ہوتے چلے گئے۔ ہم نے نہ صرف اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر لیا تھا بلکہ ایلن اور راز المیڈا کو اس کے گھر میں ایسی بھیانک شکست سے دوچار کیا تھا کہ ان کی پچھلی کامیابیوں کا مکمل ازالہ ہو گیا تھا۔ میں مکان میں ہونے والا دھماکہ بہت طاقتور اور تباہ کن تھا۔ ایلن اس بارے میں یقین سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان موذیوں میں سے کون کون ہلاک یا زخمی ہوا ہوگا۔ ویرا 24 گھنٹے سے زیادہ مدت ایلن جیسے وحشی کی قید میں گزار کر آئی تھی، اس لیے اس کی طبیعت بہت مقتدر اور کھوئی سی تھی۔ اس نے ہم سے راستے میں نئی قیام گاہ کے بارے میں کوئی سوال کیا، نہ فلیٹ پر پہنچ کر کسی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے چہرے کی سوجن اور داہنی آنکھ کے نیچے پڑے ہوئے نیل نے ویسے بھی اس کے چہرے کی قدرتی آہت اور دلکشی کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ ہم سب ہی ویرا کی کہانی جاننے کے منتظر تھے، لیکن اس وقت ویرا کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں تھی کہ وہ سکون سے ہر ایک کے سوالوں کے جوابات دے سکے۔ میں نے غزالہ کو ہدایت کی کہ وہ اسے اس کی خوابگاہ میں پہنچا کر ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کر دے، وہ اپنی مرضی سے نہا دھو کر آرام کر سکے۔ جہانگیر اپنے کاغذات رقوم اور زیورات وغیرہ لے کر کسی بینک لاکر کا بندوبست کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں سے واپسی پر اسے انشورنس والوں کی طرف جانا تھا۔ اس دوران میں 3 بار سلمہ کے فون آ چکے تھے۔ جہانگیر کی طویل ہوتی غیر حاضری نے اسے بہت اضطراب میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ اس نے تینوں ہی مرتبہ جہانگیر کے بعد میرے بارے میں استفسار کیا تھا اور غزالہ کو تاکید کی تھی کہ میرے پہنچتے ہی یہ پیغام دے دیا جائے کہ میں اس کو فون کروں۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت سلمہ کو اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کے لیے کسی غم گسار کی ضرورت تھی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی انفرادی طور پر بھی میری ہی ذات میں سہارے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہم سب نے تازہ دم ہو کر اکٹھے کھانا کھایا۔ ویرا نے ایلن کی قید میں سارا وقت کچھ کھائے پیے بغیر گزارا تھا، مگر پھر بھی اس نے بہت زیادہ کھانا نہیں کھایا۔ نہانے دھونے کے بعد اس کے وجود کی تازگی خاصی حد تک بحال ہو گئی تھی، لیکن نیند کے بڑھتے ہوئے دباؤ نے اس کے ذہن کو معاف کیا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سونے کے لیے چلی گئی۔ ہم لوگ بھی اپنے اپنے کمروں کی طرف ہو لیے۔ آج آپ کے لیے مسز غنی کا بھی فون آیا تھا، غزالہ نے خوابگاہ میں مجھے آگاہ کیا۔ مسز غنی، یہ کون خاتون ہے؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوال کیا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مسز غنی ہمارے اس فلیٹ کی مالکہ ہے۔ مجھے یاد آیا اور میں نے کہا، اوہ، میں اس نیم بیوہ کو میری کیا ضرورت پڑ گئی؟ نیم بیوہ؟ غزالہ کی رکتی ہوئی ہنسی تیز ہو گئی۔ آپ کو عجیب الفاظ استعمال کرنے کی عادت سی ہو چلی ہے۔ یہ کوئی عجیب لفظ نہیں ہے، فی الحال اس کی یہی حیثیت ہے۔ شوہر لوٹ آیا تو وہ اس کی بیوی کہلائے گی، اس کی موت کی تصدیق ہو گئی تو بیوہ بن جائے گی۔ اس خاتون کو میں کیسے یاد آ گیا؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے، آپ کی ذات میں دلچسپی رکھنے والی عورتیں مجھے کوئی بات نہیں بتاتی۔ کن عورتوں سے میل جول ہے میرا؟ میں نے اسے گھور کر پوچھا۔ میں آپ کے میل جول کی نہیں، عورتوں کی دلچسپی کی بات کر رہی ہوں۔ سلمہ بھی صرف آپ سے بات کرنے کی خواہش مند تھی، وہ شوخی سے بولی۔ دیکھا جائے گا، میں نے بے پرواہی سے جواب دے کر غزالہ کو بستر پر کھینچ لیا۔ شکم پوری کے بعد اب دماغ پر ہلکا سا سرور طاری ہو رہا ہے۔ ذرا اپنی نرم و نازک انگلیوں سے میرا سر سہلا دو۔ وہ میرے قریب آ کر آہستگی سے بولی۔ ایک ہی دن میں ویرا بہت بدلی لگ رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے تشدد کے علاوہ بھی ویرا کو کسی وحشیانہ زیادتی کا نشانہ بنایا ہو؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے کرب آلود لہجے میں کہا۔ مجھے اس کی خالی نظروں میں جھانکتے ہوئے خوف آ رہا ہے۔ یہ موضوع ایسا نازک ہے کہ اس بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صدمے کی حالت سے باہر آ کر خود ہی کچھ بتا دے تو الگ بات ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں تخلیے میں اسے خریدنے کی کوشش کروں، آخر وہ بھی ایک عورت ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے اندر کے دکھ درد میں شریک کر لے۔ غزالہ اس بارے میں بہت متجسس تھی، اسے ٹھیس لگے گی۔ وہ ہر وقت اپنا اور تمہارا موازنہ کرتی رہتی ہے، وہ اپنے دامن کا کوئی داغ نہیں دکھائے گی۔ اس طرح اس کی
عزت نفس مجروح ہوگی، اسے تھوڑی سی مہلت دے دو، ابھی وہ انہی حالات کے ٹرانس میں آئی ہوئی اور بالکل گمسم ہے، اس شہر سے نکلے گی تو وہ خود ہی بولتی چلی جائے گی۔ اس کا نام ویرا ہے، وہ حالات کے سامنے سپر ڈالنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بھی کچھ کم المناک نہیں ہے۔ ان حیوانوں نے اسے بری طرح مارا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کے دوسرے حصوں پر بھی تشدد کے نشانات موجود ہوں۔ اسے بالکل آزاد چھوڑ دو، جو کچھ وہ بتائے بس اسی پر قناعت کرتی رہو۔ غزالہ حجت امیز انداز میں میرا سر سہلاتی اور کان کھاتی رہی۔ میں اس کے نرم اور حیات آفرین وجود کے لمس سے محظوظ ہوتے ہوئے رفتہ رفتہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ میں بہت دیر تک گہری نیند سوتا رہا، آخر غزالہ ہی نے مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ میں نے نیم با آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گنودہ لہجے میں کہا، مجھے سونے دو، آج تھکن سے میرا جوڑ دکھ رہا ہے، میں ابھی کچھ اور سونا چاہتا ہوں۔ 7 بج رہے ہیں، اول خان خاصی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے میرے بازو میں چٹکی لے کر کہا، میں اسے چائے وغیرہ بھی پلا چکی ہوں، وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھے گا۔ میں چھلانگ مار کر بستر سے نیچے آ گیا اور غزالہ ہنستی ہوئی باہر بھاگ گئی۔ چند منٹ بعد میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وہاں سلطان شاہ اول خان سے باتیں کر رہا تھا۔ غزالہ پوری توجہ سے ان کے مذاکرات سن رہی تھی۔ مبارک ہو، مجھے دیکھتے ہی اول خان مسرت امیز لہجے میں بولا، تم ویرا کو ان وحشیوں کے چنگل سے اس طرح نکال لے آئے جیسے وہ تمہارے ہی انتظار میں اسے پکڑے بیٹھے تھے۔ ہاں، مجھے خود بھی ایسی کامیابی کی توقع نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چونک کر غزالہ سے پوچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے مگر ویرا کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ کہاں ہے؟ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اپنے کمرے میں محصور ہو کر بیٹھ گئی ہے، غزالہ نے بتایا۔ اس کی ایسی کی تیسی، میں ابھی اسے باہر لاتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ، سلطان شاہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی بٹھا دیا۔ اس وقت وہ اپنے آپ میں نہیں ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے اسے کوئی دماغی چوٹ آئی ہو۔ وہ کمرہ بند کر کے 1.5 گھنٹے سے شراب پی رہی ہے، اس وقت اس سے چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں رہے گی۔ میں سلطان شاہ کی کج فہمی پر دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ ویرا کے ذہنی صدمے کو دماغی چوٹ سے ملا رہا تھا۔ میں نے اسے گورتے ہوئے پوچھا، اس کے لیے شراب کہاں سے آئی؟ جہانگیر کی بوتل کل ہی خالی ہو چکی تھی اور آج جہانگیر گھر سے غائب ہے۔ میں اس کے لیے 2 بوتلیں لایا تھا۔ اس نے سر جھکا کے کہا، ایک اسے دے دی ہے، دوسری کچن کیبنٹ میں ہے۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا ہے، تم اس کی التجا سن لیتے تو دونوں ہی بوتلیں اسے سونپ دیتے۔ 1 دن کی قید میں وہ بالکل بدل کر رہ گئی ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے؟ اول خان نے معنی خیز اور سرگوشیانہ لہجے میں وہ گول مول سا سوال کیا اور غزالہ موضوع کی نزاکت بانپ کر فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ نہیں معلوم، اس نے سختی سے اپنی زبان بند کی ہوئی ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، 2-4 دن میں خود ہی ہر بات اگلتی چلی جائے گی۔ وہ ناصحانہ انداز میں بولا، اس پر جو گزری اسے ٹالنا تمہارے بس سے باہر تھا، مگر تم نے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ کارڈیو سوئچ کی دہشت پھیلا کر تم نے انہیں بالکل بے دست و پا کر دیا تھا۔ آخری لمحات پر یہ کماکت ہوتے ہوتے رہ گئی۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، سلطان شاہ ان کے خوفناک فولادی پائپ کو بم میں تبدیل کر چکا تھا اور میں ان کی گولیوں کا نشانہ بننے کے خوف سے ویرا سمیت اندر ہی رکا ہوا تھا۔ میرے ذہن سے یہ بات بالکل نکل گئی تھی کہ کارڈیو سوئچ کی دہشت کی وجہ سے وہ مجھ پر فائر کرنے کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ مجھے وہاں سے نکلنے میں ذرا بھی تاخیر ہوتی تو میرے اور ویرا کے چیتڑے اڑ جاتے۔ سلطان شاہ وہ پائپ نہ پھینکتا تو دوربین سے بھی اس کی باقیات کا پتہ نہ چلتا۔ فرضی بساط بچھانے میں ایسی بدحواسیاں ہو جاتی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج کا دن ان کے لیے بربادیوں کا پیغام لے کر آیا ہوا ہے۔ میرے رابطے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس لیے مجھے عمارت کی تباہی اور وہاں ہونے والے جانی نقصان کے بارے میں معلومات نہیں مل سکی۔ سلطان شاہ تو پر امید ہے کہ اس دھماکے میں تینوں ہی ہلاک یا زخمی ضرور ہوئے ہوں گے۔ آج کا دن واقعی یادگار تھا۔ آج تمہاری بحالی کا پہلا دن بھی تھا۔ صبح سویرے بدرو دادا کو ٹھکانے لگوا کر تم نے دوسری کامیابیوں کے داغ بیل ڈال دی تھی۔ اگر مقامیوں اور غیر ملکیوں کے درمیان فساد برپا ہونے کے نتیجے میں وہ سب فرار نہ ہو گئے ہوتے تو ہمیں وہاں ساری نفری کا سامنا کرنا پڑتا۔ خوش قسمتی سے وہاں وہ صرف 3 افراد تھے اور ہم دونوں نے آسانی سے ان پر قابو پا لیا۔ یہ خبر حیران کن ہی نہیں چونکا دینے والی ہے کہ اب راس المیڈا خود پاکستان پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار وہ کوئی بڑی سازش تیار کر رہے ہیں۔ راس المیڈا چھوٹے موٹے معاملات اپنے ملازمین کی سبابدید پر چھوڑ دیتا ہے اور خود الگ رہتا ہے۔ اول خان نے فکر مندی سے کہا، صورتحال سنگین ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے واقعات نے ان کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہوگا۔ اب انہیں کسی بھی پیش رفت کے لیے از سر نو منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ دعا کرو کہ جلد
از جلد ہم لوگوں کے سلب کیے ہوئے اختیارات بھی واپس مل جائیں تو میں ان حرامزادوں کی ٹانگیں تڑوا ڈالوں گا۔ میں ابھی تک ویرا سے نہیں ملا ہوں مگر مجھے اس کی حالت پر شدید صدمہ ہے۔ اس کے مجرموں سے انتقام لیے بغیر مجھے سکون نہیں مل سکے گا۔ یہ جنگ اب چل ہی پڑی ہے۔ ابھی تک ایلن اپنے سرپرستوں کو سبز باغ دکھا رہا ہوگا، آج کے بعد وہ سب ڈر گئے ہوں گے۔ آج راس المیڈا اور ایلن کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سفارتی مراعات کی آڑ میں بدماشیاں کرنے والے ایسے خطرات سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی، سلطان شاہ بولا، بل جونز کو تو ہم نے ایک بدترین مقابلے کے بعد مارا تھا، اس نے تمہیں اپنی خاندانی البم کب دکھائی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ بروقت سوچا ہوا سفید جھوٹ تھا جو چل گیا۔ پھر تم نے راس المیڈا کو نقاب میں ہونے کے باوجود کیسے پہچان لیا تھا؟ میں ایلن کے ساتھ دانستہ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا اور اس کی گفتگو سے مجھے اشارے مل رہے تھے کہ اس کا تیسرا ساتھی راس المیڈا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ اشارے غیر یقینی ہوتے ہیں، اول خان نے کہا۔ شاید اس معاملے میں وہ بھی الجھن محسوس کر رہا تھا۔ سلطان شاہ نے جب مجھے یہ بتایا کہ تم نقاب پوشوں کو دیکھتے ہی ادب اور احترام سے کھڑے ہو گئے تھے تو میں حیران رہ گیا۔ محض اشاروں کی بنا پر کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اسے تم خود اعتمادی کہہ سکتے ہو۔ میں نے پورے اعتماد سے راس المیڈا کہا۔ وہ راس المیڈا ہی تھا، اس لیے میرے غیر متوقع دعوے پر بوکھلا کر اپنی اصلیت کا اظہار کرتا چلا گیا۔ وہ کوئی اور ہوتا تو میں پورے خلوص سے اپنے غلط اندازے پر معذرت کر کے خاموش ہو جاتا۔ وہاں ساری لڑائی ہی اعصابی تھی، وہ مجھے گھیر رہے تھے اور میں انہیں پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہار گئے اور ہم جیت گئے۔ میں نے اول خان کو پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ ویرا کے کمرے میں جا کر اس سے ملاقات کر لے، لیکن اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ ویرا اس وقت جس پیچیدہ ذہنی کیفیت سے دوچار تھی، اس میں اسے سکون اور آرام کی ضرورت تھی۔ غیر ضروری مداخلت اس کے لیے کرب انگیز ثابت ہو سکتی تھی۔ اول خان نے رابطے کے لیے دفتر کے ساتھ گھر کا نیا فون نمبر بھی دے دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ایلن اور راس المیڈا کی سرگرمیوں کے سلسلے میں آنے والے چند روز اہم ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو ہر چھوٹی بڑی بات سے باخبر رکھنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس چلا گیا۔ غزالہ نے ہماری مہم کی پوری چشمدید کہانی سلطان شاہ کی زبان سے سن لی تھی، مگر پھر بھی اس کے ذہن میں بہت سے سوالات چبھ رہے تھے۔ اول خان کے جاتے ہی وہ مجھے گھیر کر بیٹھ گئی اور مجھے بہت سی باتیں ایک بار پھر دہرانی پڑ گئیں۔ اسی دوران میں سلطان شاہ نے بتایا کہ جب میں سویا ہوا تھا تو جہانگیر کا فون آیا تھا۔ اس نے صرف اتنا بتایا کہ اس نے باہر سے اپنی بیوی کو فون کیا تھا اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والی مصالحت کی وجہ سے وہ ہماری طرف آنے کی بجائے سلمہ کے پاس واپس جا رہا تھا۔ وہ ایک اچھی خبر تھی۔ جہانگیر میرا بہت گہرا اور قریبی دوست تھا، لیکن مایوسی کے لمحات میں وہ اپنی اوقات سے زیادہ شراب پی کر دوسروں کے لیے ایک عذاب بن جاتا تھا۔ میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ لڑنے بھیڑنے کے باوجود جہانگیر اپنی بیوی کے گرد منڈلاتا رہے۔ اسی طرح مجھے صرف جہانگیر کے مسائل ہی سے نہیں، سلمہ کی ذو معنی عنایتوں سے بھی نجات حاصل ہو سکتی تھی۔ اور مسز غنی نے بھی دوبارہ فون کیا تھا۔ جہانگیر کا معاملہ طے ہونے کے بعد غزالہ نے بتایا وہ کسی سلسلے میں آپ سے جلد از جلد بات کرنا چاہتی ہے۔ ایک فون کر کے اس بیچاری کی بھی تسلی کرا دیں۔ میں نے غزالہ کو گھورتے ہوئے فون اپنی گود میں رکھ لیا اور اس پر غزالہ کا بتایا ہوا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے پہلی ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میں نے مسز غنی کی مترنم آواز پہچان کر اپنا تعارف کرایا۔ میں دلاور بول رہا ہوں، آپ کے فلیٹ کا نیا کرایہ دار۔ شاید آپ نے میرے لیے 2 مرتبہ فون کیا تھا، مگر میں ابھی گھر واپس آیا ہوں۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دلاور صاحب، میں ایک ہی ملاقات میں آپ سے بہت زیادہ متاثر بلکہ مرعوب ہو گئی ہوں۔ ریسیور میں مسز غنی کی اضطراری آواز سنائی دی۔ میں ایک اہم ذاتی سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں چکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے غزالہ کی طرف دیکھ کر اپنے دیدوں کو گردش دی اور کہا، یہ آپ کی عزت افزائی ہے۔ مجھ جیسے اجنبی کو اپنے کسی ذاتی معاملے میں اعتماد میں لینا چاہ رہی ہیں، مگر میں خود کو ایسے اعتماد کا اہل نہیں سمجھتا۔ میں ویسے بھی صبح سے شام تک اپنے کاروباری مسائل میں الجھا رہتا ہوں۔ دلاور صاحب پلیز، اس کی آواز میں التجا سمٹ آئی، یوں سمجھ لیں کہ یہ میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں اور جاننے والوں میں سے ہر ایک کے بارے میں سوچا، لیکن صلاحیت اور رازداری کے پیمانے پر کوئی پورا نہیں اترتا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں غلط نہیں کہہ رہی۔ آپ کی مہربانی سے میرا گھر دوبارہ آباد ہو سکتا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے میری کھوپڑی بگ سے اڑ گئی۔ وہ سیدھی سادی شادی کی تجویز تھی، پہلی بار اس کا بس کر اجڑ چکا تھا اور اب وہ مجھ پر دانت جمائے بیٹھی تھی۔ میں نے رسائی سے کہا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں شادی شدہ ہوں اور خود میں دوسرا گھر بسانے کی ہمت نہیں پاتا۔ اوہ، آپ مجھے غلط نہ سمجھے، میرا مطلب تھا کہ آپ نے مجھ سے تعاون کیا تو مجھے میرے گمشدہ
گمشدہ شوہر واپس مل سکتے ہیں۔ یہ بہت ثواب کا کام ہے، مجھے مایوس نہ کریں۔ مجھے یک بیک وہ معاملہ دلچسپ نظر آنے لگا۔ میں نے نرمی سے کہا، میں اپنی غلط فہمی پر معذرت خواہ ہوں، آپ کل شام میرے گھر تشریف لا سکتی ہیں، میں دیکھوں گا کہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کیا ہم باہر کسی ہوٹل وغیرہ میں نہیں مل سکتے؟ اس کی آواز متردد تھی۔ کیا اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ جواب دینے کی بجائے میں نے سوال داغ دیا۔ گھر میں آپ کی بیگم کی وجہ سے کھل کر بات نہیں ہو سکے گی، اس بارے میں آپ مطمئن رہیں، میری بیوی میری دوست بھی ہے، ضرورت پیش آنے پر وہ ہمیں مکمل تخلیہ فراہم کر سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، آپ واقعی بہت شریف انسان ہیں، میں کل شام 5 بجے آپ کے گھر آؤں گی۔ یا مظہر العجائب! فون بند کر کے میں دونوں ہاتھوں سے اپنی کھوپڑی سہلاتے ہوئے بولا، یہ فلیٹ کرائے پر لیا ہے تو یہاں بھی ایک ضرورت مند عورت نکل آئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے آسمان سے نت نئے مسائل نازل ہوتے ہیں، ایک چکر ختم نہیں ہوتا کہ دو شروع ہو جاتے ہیں۔ اس خوبصورت عورت کو کیا تکلیف پیدا ہو گئی؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ تفصیل کل بتائے گی، یہ اس کے گمشدہ شوہر کی بازیابی کا معاملہ ہے۔ اور وہ دوسرا گھر بسانے والی بات کیا تھی؟ غزالہ کی غزالی آنکھوں میں شبہات تیر رہے تھے۔ ان دونوں کے انفرادی سوالات کے چنگل سے بچنے کے لیے میں نے فون پر دوسری طرف سے کہے جانے والے تمام مکالمے بلا کم و کاس دہرا دیے، اور غزالہ کی شفاف آنکھوں میں دوبارہ شرارت ناچنے لگی۔ یہ کوئی سیدھا معاملہ ہوتا تو اسے ایروں غیروں کا احسان لینے کی بجائے پولیس سے رجوع کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے ادھر کرایہ داری کے معاہدے پر دستخط کیے اور ادھر اس کے گمشدہ شوہر کی واپسی کے امکانات پیدا ہو گئے۔ پتہ نہیں یہ خوبصورت عورتیں دنیا کے سارے مردوں کو اتنا بے وقوف کیوں سمجھتی ہیں؟ سب کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکو، ورنہ میں بھی ان میں شمار کی جاؤں گی۔ غزالہ نے اسے ٹوکا۔ تم دونوں یہ جھگڑا طے کر لو، میں ویرا کی خیر خبر لیتا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ میں گھر میں سب اسے ہنس بول رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرا دل ویرا کے لیے پریشان تھا۔ میں اس کا دکھ جان کر جلد از جلد اس کا ازالہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے زبان بندی کے ساتھ ہی گوشہ نشینی بھی اختیار کر لی تھی۔ اس کی پورے اسرار خاموشی کی وجہ سے میرے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہو رہے تھے کہ میرا دوران خون کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگتا تھا۔ میں نے ویرا کی خوابگاہ کے دروازے پر انگلی کی پشت سے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے ویرا کی خمار سے بوجھل آواز سنائی دی اور میں آہستگی سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کی فضا سگریٹ کے دھوئیں اور الکوہل کی تیز بو سے رچی ہوئی تھی۔ ویرا اپنی بائیں کوہنی پر سار ٹکائے مسحری پر نیم دراز تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی بڑی ایش ٹرے سگریٹوں کے مسلے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس وقت بھی ویرا کے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک سلگتی ہوئی سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ ایش ٹرے کے برابر میں بلیک لیبل کی میگنم سائز بوتل رکھی ہوئی تھی، جو نصف سے بھی بس ذرا ہی زیادہ تھی۔ اس کے پیچھے رکھے ہوئے آئس پاٹ کی بیرونی سطح پر جمع ہونے والی آبی بخارات میز پر بہہ کر قالین کے ایک حصے پر داغ ڈال رہے تھے۔ وہیں طلائی بوتل کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا جس میں برف کے کئی ڈلے تیر رہے تھے۔ اس وقت وہ آراستہ اور مکلف خوابگاہ کسی بگڑی ہوئی امیر زادی کے ذاتی کمرے کا سما پیش کر رہی تھی۔ میں نے اندر کا جائزہ لیتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ آؤ، ویرا نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم ضرور آؤ گے، بیٹھ جاؤ۔ میں مسحری کے قریب ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ملامت امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ یا اس نے اپنا داہنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے میری بات کاٹ دی، پھر اسی ہاتھ میں دبی ہوئی سگریٹ ایک جھٹکے سے اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ ایک گہرا کاش لینے کے بعد دانے اور نتنوں سے کثیف دھوئیں کے مرگولے خارج کرتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی، میں ڈیلیکس اسکاچ پی رہی ہوں، چاہو تو تم بھی پی سکتے ہو، بلکہ سب کو بلا لو، مل جل کر پینے میں بہت لطف آتا ہے۔ اس کے متورم ہونٹوں پر ہلکی سی احتجاجیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم نے ابھی تک اپنی کہانی نہیں سنائی، تم کس طرح ان درندوں کے ہتھے چڑھ گئی تھی؟ ستارے گردش میں آ جائیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں اچانک 5 آدمیوں کے نرگے میں آ گئی، وہ سب مسلح تھے اور ان میں سے ایک مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا، لیکن اب یہ سب نہ پوچھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم سب مل کر بھی اسے واپس نہیں لا سکتے۔ میں نے بھی ابھی تک نہیں پوچھا کہ تم بیڑیوں کے اس بٹ میں کیسے پہنچے تھے۔ اس نے خاموش ہو کر گلاس اٹھایا اور اسکاچ کا ایک چھوٹا سا گھونٹ اپنے دانے میں گمانے کے بعد میدے میں اتارتے ہوئے بولی، مجھے امید نہیں تھی کہ میں ان کی قید سے نکل سکوں گی۔ میں نے وہاں زندگی کو ایک نئے اور بے وقت روپ میں دیکھا ہے۔ میں اس دوران میں سگریٹ سلگا چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، انہوں نے تم پر تشدد کیا تھا؟ میں نے آئینے میں اپنا بگڑا ہوا چہرہ دیکھا ہے۔ کمال ہے، تم نے دیکھتے ہوئے بھی یہ سوال کر رہے ہو۔ شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخ سی چمک عود رہی تھی، پتلیاں سکڑ کر ڈگمگا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں بے ربط نہیں تھی۔ اس کا لب و لہجہ
لہجہ بدلا ہوا تھا، گفتگو میں سے شوخی کافور ہو چکی تھی، لیکن ہر فکرہ ایک دوسرے سے مربوط اور بامانی تھا۔ یہ میرا اپنا تجربہ تھا۔ ویرا بہت زیادہ پی لینے کے بعد بھی نشے میں کبھی نہیں بہکی تھی۔ ہمارے چہرے کے ساتھ جو بے رحمانہ سلوک ہوا ہے وہ نظر آ رہا ہے، بہت کچھ لباس میں ہے۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ تمہیں کس مدد، میرا مطلب ہے کہ طبی امداد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں نے بوکھلاتے ہوئے ہکلاتے ہوئے رک کر اپنی بات مکمل کی۔ تمہارے مطلب ہے کہ میں لباس اتار کر تمہیں اپنے زخم دکھا کر ان کی داد چاہوں کہ میں نے ان کا ہر ظلم سہنے کے باوجود ان کے کسی معمولی سوال کا بھی جواب نہیں دیا؟ میں کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ مجھ پر رحم کرو۔ اس نے اچانک بستر سے اٹھ کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور روندی ہوئی آواز میں بولی، میں جو کچھ اس شراب میں گھول کر بولنا چاہ رہی ہوں مجھے وہ یاد دلانے کی کوشش مت کرو۔ انہوں نے میرا جسم زخمی کیا ہے، تم میرے زخموں کو خرید کر میری روح تک کو گائل کر رہے ہو۔ میری طرح تم بھی شراب پیو اور بھولنے کی کوشش کرو کہ ویرا نے کرسمس کا دن اپنے بدترین دشمنوں کی قید میں گزارا تھا۔ میں نے فرتے جذبات سے مغلوب ہو کر ویرا کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کی گود میں گرا دیے۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں میں نمی سی تیرنے لگی تھی۔ میں ویرا سے بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر میں نے بولنے کی کوشش کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گولا سا میرے حلق اور سینے میں پھنس گیا ہو۔ میں ویرا سے کچھ بھی نہ کہہ سکا اور سر جھکا کر ایک جھٹکے سے اس کی خوابگاہ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ باہر سلطان شاہ اور غزالہ انتہائی تجسس کے عالم میں میری واپسی کے منتظر تھے۔ میں شکست خوردہ انداز میں ان کے سامنے صوفے پر گر گیا۔ کئی سیکنڈ کی کوشش کے بعد میں بولنے کے قابل ہو سکا۔ ان دونوں کی مستفسرانہ نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ خود کو ختم کر لے گی، میں نے بے بسی اور مایوسی سے کہا۔ وہ بے تحاشا شراب اور سگریٹ پی رہی ہے اور اپنی قید کے بارے میں بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ بس اتنا پتا چلا ہے کہ اسے 5 مسلح افراد نے گھیر کر پکڑا تھا۔ اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ اس سے آگے وہ خاموش ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ چند روز میں نیل غائب ہونے کے ساتھ چہرے کا ورم بھی دور ہوگا تو وہ نارمل ہو چکی ہوگی۔ اس وقت تک میں بھی محتاط رہوں گا۔ اسے ستایا گیا تو وہ ہم سے بدزن ہو جائے گی۔ غزالہ نے میز پر کھانا لگانے سے پہلے ویرا کو اطلاع دی تو وہ فوراً ہی میز پر آ بیٹھی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ اور مخمور نگاہوں میں ہم سب کے لیے بے اعتنائی کے تاثرات تھے۔ ویرا کے آ جانے کی وجہ سے غزالہ نے بہت تیزی کے ساتھ کھانا لگا دیا۔ اس بار ویرا خاموش ضرور رہی، لیکن اس نے بہت ڈٹ کر کھانا کھایا۔ شاید یہ اس کے پیٹ میں اتری ہوئی اسکاچ کا کمال تھا جو کھانا طلب کر رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم سب میری لیے پریشان ہو، کھانا ختم کرنے کے بعد ویرا نے افسردگی سے کہا، لیکن تمہاری یہ پریشانی بے سود ہے۔ ہم ایک دوسرے کا دکھ بٹا تو سکتے ہیں، گٹا نہیں سکتے۔ غزالہ ڈینی کی بیوی ہے، سلطان شاہ اس کا منہ بولا بھائی ہے۔ تم تینوں رشتوں کی مضبوط کڑیوں میں جکڑے ہوئے ہو، تمہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کا پورا حق ہے۔ میں تمہاری کون ہوں؟ کوئی بھی نہیں، بھٹکی ہوئی ایک آوارہ روح، یا شاید وہ بھی نہیں۔ تمہیں میرے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زیادہ باتیں مت کرو، میں نے سختی سے کہا۔ تم نے بہت زیادہ پی ہوئی ہے، اپنے کمرے میں جاؤ اور خاموشی سے سو جاؤ۔ اگر تمہاری شراب نوشی اور سگریٹ نوشی ختم ہو چکی ہے تو کمرے سے دھواں اور بدبو صاف ہونے کے بعد غزالہ تمہارے ساتھ سو سکتی ہے۔ کیوں میرے لیے اپنا پہلو خالی کرتے ہو؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی۔ غزالہ تمہاری بیوی ہے، میں اب اداس اور تنہا راتیں گزارنے کی عادی ہو گئی ہوں۔ میں متعصبانہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ مڑ کر لہراتی اور لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ غزالہ احتیاطاً دبے قدموں اس کے پیچھے ہولی۔ تمہارا نام اب بھی اس کے دل کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ میدان صاف ہوتے ہی سلطان شاہ نیچی آواز میں بول پڑا۔ نشے کی حالت میں اس کے دل کی باتیں پھسل کر زبان پر آ رہی تھی۔ غزالہ کے سامنے یہ بےہودہ باتیں نہ شروع کر دینا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ویرا کی ان غلط فہمیوں میں میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ شادی کے بعد سے تو میں اور زیادہ محتاط ہو گیا ہوں۔ تمہاری احتیاط میں دیکھ رہا ہوں۔ آج کل تم شراب سے بھی خاصا پرہیز کر رہے ہو۔ کثرت کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی، یہ خیال کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس وقت بھی تم اندر سے آئے، لیکن میں نوشی میں تم نے ویرا کا ساتھ نہیں دیا۔ تمہارے کپڑوں میں سے الکوہل کی تیز بو آ رہی تھی، مگر تمہارے سانس بالکل صاف ستھرے تھے۔ غزالہ ویرا کو اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچا کر لوٹ آئی۔ ویرا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ غزالہ نے آتے ہی مسکرا کر کہا، اس وقت موصوفہ کی رگ کچھ اتری ہوئی ہے۔ دروازے پر کوئی المیہ انگریزی دھن گنگنانے کی ناکام کوشش فرما رہی تھی۔ سلطان شاہ نے اس موضوع کو وہیں دفن کرنے کے لیے ٹیلی ویژن آن کر دیا۔ ہم تینوں سہ پہر میں نیند لے چکے تھے، اس لیے دیر تک ٹیلی ویژن کے سامنے جمے رہے۔ چائے نوشی کے ساتھ گپ شپ کا دور بھی چلتا رہا۔ ہماری گفتگو کا محور وہی تھا جس سے ہم عملی طور پر دو چار تھے۔ 2 بجے کے قریب محفل اختتام کو پہنچی تو میں نے نہایت خاموشی سے ویرا کی خوابگاہ کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ویرا روشنیاں گل کیے بغیر
بغیر مسحری پر گہری نیند سو رہی تھی۔ میں آہستگی سے دروازہ بند کر کے واپس لوٹ آیا۔ ویرا کو میں نوشی کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ وہ بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سلطان شاہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے برآمد ہوا تو میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ پتا چلا پچھلے دن ان لوگوں کی خریداری ادھوری رہ گئی تھی، اس لیے بقیہ خریداری اور گھر پر اخبار کے باقاعدہ بندوبست کے لیے وہ غزالہ کے ساتھ بازار جا رہا تھا۔ ویسے تو ان دنوں ہم سب کے لیے محتاط رہنا ناگزیر ہو چکا تھا، لیکن راس المیڈا اور ایلن سے جھڑپ کے بعد سلطان شاہ کا آزادانہ طور پر باہر جانا قرینے مسلط نہیں تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور غزالہ کو تاکید کر دی کہ وہ واپسی پر صبح کے اخبارات اپنے ساتھ لیتی آئے۔ سلطان شاہ میری اس ہدایت پر احتجاج کرتے ہوئے دوبارہ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ ویرا اس دن اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ غزالہ نے اسے ناشتہ بھی کمرے میں پہنچایا تھا۔ غزالہ کے چلے جانے کے بعد میں ڈرائنگ روم کے ایک کشادہ صوفے پر دراز ہو کر ایک پرانے اخبار کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ بیکاری کا وقت گزارنے کا وہی بہترین طریقہ تھا۔ اخبار کی تمام اہم سرخیاں چاٹ لینے کے بعد مجھ پر اکتاہٹ نے حملہ کر دیا۔ میں نے اپنی بیزاری دور کرنے کے لیے جہانگیر کو فون کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی چیخ اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے سلمہ کی چہکتی ہوئی آواز سن کر میری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ فون کی گھنٹی کی آواز سن کر سلطان شاہ نے کمرے سے باہر جھانکا اور مجھے فون پر مصروف دیکھ کر دوبارہ اندر گھس گیا۔ میں نے فون کو ہاتھ نہ لگایا ہوتا تو شاید وہی سلمہ کو بھگت لیتا۔ کہو آج اتنے سویرے کیسے فون کیا ہے؟ میں نے مزمل سی آواز میں پوچھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ آواز کچھ سست معلوم ہو رہی ہے۔ اس نے وہ تبدیلی فوراً ہی بانپ لی۔ سر میں معمولی سا درد ہے، تم سناؤ کیا حال چال ہے؟ جہانگیر کل گھر لوٹ آئے، اس کی آواز سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ فون کر کے تمہارا شکریہ ادا کر دوں۔ ان کے غائب ہو جانے پر میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرے شکریہ کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں جہانگیر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے سمجھانے بجانے پر ہی انہوں نے گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تم ان کی حوصلہ شکنی نہ کرتے تو ابھی کئی دنوں تک گھر کا رخ نہیں کرتے۔ وہ جہانگیر کا سفید جھوٹ تھا، میں نے اسے سرے سے کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید وہ خود ہی ادھر ادھر کے دھکے کھا کر اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ میرے نام کی آڑ لے کر اپنی بیوی سے سمجھوتا کر بیٹھا تھا اور فون پر مذاکرات کے بعد اس کے پہلو میں پہنچ گیا تھا۔ وہ جہانگیر کا ایک اچھا فعل تھا۔ میں نے خوش دلی سے کہا اچھے دوستوں کا کام ہی سیدھا راستہ دکھانا ہے، میں اسے کیا تمہیں بھی اونچ نیچ سمجھاتا ہی رہتا ہوں۔ تم دونوں کے مراسم میں کئی بار ایسے نازک مراحل بھی آئے جب تم اس سے متنفر ہو چکی تھی۔ میں نے ایسے لمحات میں بھی تمہیں ورگلانے کی بجائے غصہ تھوک کر مراسم استوار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ تم بہت اچھے اور باوقار مرد ہو۔ مجھے شاید تمہاری یہی ادائیں اچھی لگتی ہیں کہ تم اپنی بیوی کے وفادار ہو۔ ایک یہ ہے کہ انہیں کوئی لولی لنگڑی فقیرنی بھی اشارہ کرے تو یہ رال ٹپکاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیں گے۔ میں ان کی ایسی ہی حرکتوں پر سلگتی اور کڑتی رہتی ہوں۔ جہانگیر ایسا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ لولی لنگڑی فقیرنیوں کے پیچھے خجل خوار ہوتا پھرے۔ وہ رنگین مزاج ضرور ہے مگر اپنے ذوق اور معیار کے مطابق پینگے بڑھاتا ہے۔ جو آدمی اپنے دفتر میں کام کرنے والیوں پر بری نگاہ رکھتا ہو اس کا کوئی ذوق یا معیار نہیں ہو سکتا۔ اسے تو بس عورت درکار ہوتی ہے، اجنبی اور پرائی عورت جو اس کی بیوی نہ ہو۔ تم آج تک یہی نکتہ نہیں سمجھ سکی۔ وہ فیکٹری یا دفتر میں کام کرنے والیوں سے عشق نہیں لڑاتا تھا بلکہ عشق لڑانے کے بعد اپنی پسندیدہ عورتوں کو خاص کاموں پر ملازم رکھتا تھا۔ وہ اتنا سخت اور با اصول نہ ہوتا تو اس کی گارمنٹ فیکٹری 2 مہینے میں نہیں چل سکتی تھی۔ اب کون سی چل رہی ہے؟ مس خان کے مرتے ہی فیکٹری بھی جل کر راکھ ہو چکی ہے اور وہ اب انشورنس کمپنی کو لوٹنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ روزگار تو گیا ہی تھا، ہم اپنے گھر سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں کب اپنی چھت کا سایہ میسر آئے گا۔ یہ سب سوچنا چھوڑ دو، مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے۔ جہانگیر کو ذرا سا ذہنی سکون میسر ہو تو وہ آج ہی ایک نیا گھر خرید سکتا ہے۔ تم میری یہ پیشن گوئی لکھ لو کہ بیمے کی رقم ملنے کے بعد وہ دوبارہ فیکٹری لگائے گا اور فائدے میں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے کاروبار میں حصے دار بن جاؤں۔ ریسیور میں اس کی کھنکتی ہوئی ہنسی گونجنے لگی اور وہ ہنسی کے درمیان ہی میں بولی، یہ شیخ شری جیسے منصوبے ہیں، تم ٹک کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ شادی نبھا رہے ہو، یہی ایک بڑا کام ہے۔ کاروبار میں ان کے حصے دار بن گئے تو تم بھی ان کے رنگ میں رنگ کر پرائی عورتوں کے پیچھے بھاگنے لگو گے۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔